نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 نبی. قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمانوں سے بچا کرو. ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہیں وہ انسان کو گناہ تک پہنچا دیتے ہیں. فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں غیبت نہ کیا کرو. قرآن کے یہ 3 جملے ایسے ہیں جو انسانی معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے مسلمان بھائی کے بارے میں برا گمان رکھنا، کسی کے عیب تلاش کرنا اور اس کی غیبت کرنا، یہ آج ہمارا نصب العین بن چکا ہے. اور ہم نے ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا، اس کو معمولی سمجھتے ہیں. حضرت ایک تابعی ہیں حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک مجلس میں چلا گیا. وہاں مجلس میں بیٹھا تھا تو وہاں کسی کی غیبت شروع ہو گئی. شریعت کا حکم ہے کہ جب کسی محفل میں بیٹھو اور اگر وہاں غیبت ہو رہی ہو تو بہتر ہے اگر ہمت ہے تو روک دو، اگر روکنے کی ہمت نہ ہو تو پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ. فرمانے لگے کہ غیبت ہونے لگی تو میں روک تو نہیں سکتا تھا ان کو، میں اٹھ کر چلا گیا. کچھ دیر باہر بیٹھا رہا، پھر سوچا کہ غیبت ختم ہو گئی ہوگی، میں پھر آ کے بیٹھ گیا. جب میں دوبارہ آ کے بیٹھا تو پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع ہونے کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی. کہا اب جب غیبت شروع ہوئی تو میرا نفس، میرا ارادے کمزور ہو گئے. جب میرے ارادے کمزور ہوئے تو میں بیٹھا رہا، اٹھ کے نہیں گیا، بلکہ کچھ تھوڑی بہت اس غیبت کے اندر کوئی ہاں ہوں بھی ملا دی. تھوڑی دیر بیٹھا، خیر اس کے بعد محفل ختم ہو گئی، میں گھر آ کے سو گیا. رات کے اندر میں خواب میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا شخص، اس نے ایک تشت کے اندر گوشت رکھا ہوا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کھا اس گوشت کو. میں نے اس کو توجہ سے دیکھا تو وہ خنزیر کا گوشت تھا. مجھے کہنے لگا کھا اس کو. میں نے کہا کہ یہ تو خنزیر کا گوشت ہے، میں مسلمان ہوں، میں تو نہیں کھاتا. انہوں نے کہا تجھے کھانا پڑے گا. تجھے اب نظر آ گیا کہ خنزیر کا گوشت برا ہے؟ جب تو غیبت سن رہا تھا، یہ کر رہا تھا، اس وقت تجھے نظر نہیں آیا تھا؟ اب کھانا پڑے گا. کہتے میں نے انکار کیا. اس نے میرے منہ میں ٹھونسنا شروع کر دیا. کہتے میں زبردستی میرے منہ میں دینے لگا. کافی دیر اس کیفیت کے اندر گزری تو میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت میرے منہ سے وہ خنزیر کے گوشت کی بدبو آ رہی تھی. کہتے میں کئی دن، 1 مہینہ تک میرے منہ کی یہی کیفیت رہی. میں جو بھی غذا کھاتا تھا اس میں خنزیر کے گوشت کی بدبو آتی تھی. یہ ایک مثالی نقشہ اللہ رب العزت نے دکھا دیا، کیونکہ قرآن نے جو کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو،
اس کے بعد قرآن نے کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً ہر کوئی برا سمجھے گا۔ تو قرآن نے یہ مثال دے کے کہا کہ غیبت کرنا یوں ہی ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کے مرے ہوئے کا گوشت کھانا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس کچھ دوستوں نے آ کر عرض کی، آقا 2 مستورات ہیں، ان کا روزہ بہت لگا ہوا ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مرنے کے قابل ہیں، ان کا کیا حل کیا جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ ایک برتن ان کو دو۔ ان کو برتن دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے حلق کے اندر انگلی مارو اور قے کرو۔ ان دونوں عورتوں نے اپنے حلق کے اندر انگلی ماری اور قے کی تو اندر سے خون اور گوشت کی بوٹیاں نکلی۔ پوچھا گیا کہ تم نے کل گوشت کھایا تھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا پرسوں کھایا تھا؟ کہا جی نہیں۔ تو کہا یہ کہاں سے نکلی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے بیٹھ کر غیبت کی تھی، جس کا یہ نقشہ اللہ رب العزت نے دکھا دیا ہے۔ اب یہ غیبت کرنا ہمارے ہاں ایک عیب نہیں سمجھا جاتا۔ غیبت ہے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقا غیبت کس کا نام ہے؟ فرمایا کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی وہ بات کہنا جو اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو غصہ آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، آقا اگرچہ اس کے اندر وہ گناہ موجود ہو پھر بھی اس کی عدم موجودگی میں یہ بات کہنا عیب ہے اور غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے اندر عیب ہے، گناہ موجود ہے، پھر اگر اس کی عدم موجودگی میں کہو گے تو غیبت بنے گی، اور اگر اس کے اندر یہ گناہ ہے ہی نہیں اور تم اس کی عدم موجودگی میں کہہ رہے ہو، یہ تو الزام ہے، بہتان ہے، اس کی تو شریعت کے اندر 80 کوڑے سزا ہے، وہ تو ایک الگ گناہ ہے۔ غیبت اسی کا نام ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے بات کہنا، تو یہ اس کی غیبت بنتی ہے۔ اور یہ ہمارا آج نصب العین بنا ہوا ہے۔ ہم جب تک کسی کے خلاف بات نہ کر لیں ہمیں چین ہی نہیں آ رہی۔ تو کم از کم روزے کے اندر آ کر ہمیں ان چیزوں کی ٹریننگ لینی چاہیے۔ یہ تو سوچ لینا چاہیے کہ چلو اب تو روزہ ہے، اب تو ہم کسی کی بات نہ کریں، اسی کا نام روزہ ہے۔ اللہ ہمیں روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔